Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری آخری نبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی صلی اللہ آلہ علیہ وسلم۔ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے صاف قرآن. جی سب مل کر بولیں وائس آف قرآن. جی پروگرام لے کر آئے ہیں وائس آف قرآن، یعنی قرآن کی آواز۔ قرآن پاک جس گھر میں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں برکت عطا فرمائے گا، پڑھنے والا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیکیاں عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا، برکت عطا فرمائے گا، نعمت عطا فرمائے گا۔ آپ صرف اس کی زیارت کریں، یعنی اس کو دیکھیں تو اس پر بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ. کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں گے صرف دیکھنے پر بھی ثواب ہے، قرآن پاک کو دیکھنے پہ ثواب ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنے پہ ثواب ہے، عالم کے چہرے کو دیکھنا بھی جو ہے یہ بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ. تو اگر مقدس چیزیں دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ پیارے بچوں، قرآن پاک کی ایک پیاری سورت ہے جس کو کہتے ہیں سورہ کہف۔ کہف کہتے ہیں غار کو، کہف کہتے ہیں غار کو۔ غار میں 309 سال تک کچھ لوگ جو ہے وہ ٹھہرے رہتے اور یہ سو گئے تھے، نیند آ گئی تھی۔ اتنے سالوں تک اصحاب کہف یعنی غار والے غار میں سوتے رہے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ اسی طرح پارہ 3 میں حضرت عزیر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، جس میں یہ بھی بیان ہوا کہ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سونے کی حالت میں اللہ پاک نے آپ کی روح مبارک کو آپ کے جسم مبارک سے جدا فرمایا، یعنی آپ پر وفات طاری ہوئی۔ اور جب آپ کی وفات ہوئی تو 100 سال گزر گئے تھے۔ اللہ اکبر. 100 سال 100 ایئرز گزر گئے تھے تو اللہ پاک نے آپ کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ سبحان اللہ. اصحاب کہف والے کتنے سال تک سوتے رہے تھے؟ 300 سال. یہ دوبارہ زندہ ہوئے تھے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کتنے سال بعد؟ 100 سال. 100 سال بعد اللہ پاک نے آپ کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ اور جب آپ یہ واقعہ پڑھیں گے تو قریب میں آپ کے ایک جانور تھا گدھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی زندہ فرمایا آپ کے سامنے۔ آپ کی جھولی میں کچھ پھل تھے جو آپ کے قریب پھل تھے وہ اسی طرح سلامت رہے، یعنی کہ پھل جو ہے سڑ جاتے ہیں، خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن عزیر علیہ السلام کے پاس جو پھل تھے وہ اسی طرح تر و تازہ رہے تھے ماشاءاللہ۔ اور جب آپ زندہ ہوئے تو آپ نے یہ خیال کیا کہ ایک دن یا اس سے کچھ کم وقت میں نے آرام کیا ہے، میں سویا ہوں۔ یہ اسی دن کی شام ہے جب آپ اٹھے۔ آپ سوئے کتنے؟ 100 سال. 100 سال۔ اور آپ خیال یہ فرما رہے ہیں کہ میں شاید ایک دن یا شام اسی شام کو اٹھ گیا ہوں۔ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سویا تھا، حالانکہ آپ کو سوئے ہوئے 100 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ یہ تھوڑا سا ایک واقعہ کا میں نے آپ کو ہنٹس دے دیا، آپ واقعہ پڑھیں۔ اصحاب کہف والا مکتبۃ المدینہ سے ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے عجائب القرآن مع غرائب القرآن، اس کے اندر قرآنی قصے لکھے ہوئے ہیں۔ آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں، اور آج ہمارا شروع ہو گیا ہے سیمی فائنل، اور آج ہے اس کا پہلا پروگرام۔ کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ سیمی فائنل ہوگا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ فائنل پروگرام کی طرف بڑھیں گے۔ آج ہمارے ساتھ وہ طلبہ کرام موجود ہیں، ان 4 طلبہ کے درمیان مقابلہ ہوگا جو پہلی مرتبہ آئے مقابلے میں فرسٹ یا سیکنڈ پوزیشن حاصل کی، دوسری مرتبہ آئے یہی صورتحال رہی فرسٹ یا سیکنڈ، تیسری مرتبہ آئے فرسٹ یا سیکنڈ، اور آج چوتھی مرتبہ پروگرام کا پھر حصہ بن چکے ہیں۔ سبحان اللہ. سعادت طاری آج کیا آ رہے ہیں؟ پہلے کیا آئے؟ فرسٹ. غفران رضا انشاءاللہ فرسٹ. انشاءاللہ فرسٹ. پہلے کیا ہے؟ فرسٹ. زبردست. محمد سہیل اتاری انشاءاللہ فرسٹ. پہلے کیا ہے؟ سیکنڈ. آج فرسٹ. زبردست. سید حمزہ اتاری انشاءاللہ فرسٹ ٹائم. انشاءاللہ فرسٹ. پہلے کیا آئے تھے؟ سیکنڈ. پہلے کوئی سیکنڈ آیا کوئی فرسٹ آیا،
लेकिन आज सबकी ज़बान पर यह है फर्स्ट आना है, पहली पोजीशन हासिल करनी है। ये तो कुछ देर के बाद फैसला हो जाएगा। तो जी शुरू करने जा रहे हैं राउंड 1। Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. और प्यारे बच्चों, इसका तरीक़ेकार ये होगा, जो आपको आयतें दी गई हैं उसकी तिलावत करनी है आपने, और तिलावत जो होगी वो तरतील वाले अंदाज में होगी। अगर बहुत अच्छा पढ़ा तो आप इस सेगमेंट से अच्छे नंबर भी हासिल कर सकते हैं। जी सबसे पहले सआदत तारी आपकी जानिब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी गुफरान नज़र तारी अब आपकी बारी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور माशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. چلے آپ پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے ان آیت کا خلاصہ سنتے ہیں. آج پارہ 29 سورہ ملک کی آیت نمبر 12 اور 13 کی تلاوت کی گئی. پہلی آیت میں بتایا گیا کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں حالانکہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھا نہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں تو ان کے لیے ان کے گناہوں سے بخشش اور نیکیوں کا بڑا ثواب یعنی جنت ہے. دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک کی شان تو یہ ہے کہ وہ دل کی بات کو زبان پر آنے سے پہلے جانتا ہے تو وہ زبانوں سے کی ہوئی گفتگو کو کیسے نہیں جان سکتا. اس کی تو شان یہ ہے کہ وہ ہر باریکی کو جاننے والا ہے، یہاں تک کہ وہ اندھیری رات میں پتھر پر چلنے والی کالی چوٹی کے نشانات کو بھی دیکھتا ہے اور وہ تمام چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے. اللہ پاک قرآن پاک ہمیں پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ججی صاحبان کی جانب سعد اتاری کے بارے میں کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی ماشاءاللہ سعد بھائی کی آواز بڑی خوبصورت تھی. انہوں نے جس انداز سے پڑھا وہ قاریوں والا انداز تھا، اچھا انداز اپنایا، مگر پڑھنے میں غلطیاں کافی کی. خواہ کی ادائیگی درست نہیں تھی، غنّے تقریباً چھوڑ دیا آپ نے، اور اس کے علاوہ غین میں کلکلا کر ڈالا، اور اس کے علاوہ کبیر کی راہ کو جو ہے باریک کرنا تھا پور کر دیا. جب وقف کریں گے وَأَجْرٌ کبیر، یہاں راہ باریک ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے میں تو ان کو چاہ رہا تھا کہ ان کو جو ہے ایکسلنٹ یا ویری گڈ وہی کریں جو آپ چاہ رہے ہیں، مگر نہیں، جو آپ چاہ رہے ہیں وہ کریں. چاہ رہا تھا مگر انہوں نے جو غلطیاں کر دی نا، تو غلطیوں کی وجہ سے جو ہے اب سوچ رہا ہوں کہ ایوریج ہو یا گڈ ہو. تو پھر بھی ان کی آواز کی وجہ سے غلطیوں کو دیکھتے ہیں تو ایوریج کی طرف ذہن بن رہے ہیں، مگر ان کی آواز کو دیکھتے ہیں پھر بھی ہم ان کو گڈ دیتے ہیں، یعنی 80 نمبر. ماشاء اللہ.
سعادت طاری ماشاء اللہ الکریم قرآن پاک کی کچھ آیات کی تلاوت کی، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے، لیکن بہرحال غلطیاں تو کچھ نہ کچھ رہیں جس کی وجہ سے ان کو گڈ دیا جائے گا 80 نمبرز۔ ماشاء اللہ۔ جی غفران کے بارے میں کیا کہیں گے؟ غفران بھائی نے ماشاءاللہ اچھا پڑھنے کی کوشش کی، اخفا کا غنہ چھوڑ دیا انہوں نے اور نون مشدد کا غنہ چھوڑا، ورنہ انہوں نے غلطیاں نہیں کی، اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی، اور ایک آیت کو انہوں نے اٹھا کے بھی اچھا پڑھا۔ اگر اسی طرح تھوڑے اور دو آیتوں کو اچھا اٹھا کے پڑھتے تو اور خوبصورتی بڑھتی، پھر بھی ہم انہیں دیں گے ویری گڈ، یعنی 90 نمبر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ غفران کا پڑھنے کا انداز ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، اللہ پاک ان کو برکتیں عطا فرمائے، لیکن کچھ جو ان کی غلطیاں جو قاری صاحب نے بھی بیان کی یہ تو ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ویری گڈ دیا جائے گا 90 نمبرز۔ ماشاء اللہ۔ جی دانشگاہ صاحب سہیل اتاری کے بارے میں۔ اللہ، سہیل نے ماشاء اللہ الکریم تلاوت تو اچھی کرنے کی کوشش کی، چند ایک چیزیں جو میں نے نوٹ کی، ایک تو یہ کہ صوت کی ادائیگی، ساتھ ہی ساتھ منہ کو کھول کر حروف مدہ کی جو مدات ہیں ان کو منہ کھول کے ادا کیا جاتا ہے نا، تو جیسے با تا تھا منہ کھول کے ادا کریں گے، لیکن آپ نے جو ان کو ادا کیا تو آپ منہ کھول کے ادا نہیں کیا، یوں ہی غنہ ایک الف سے زیادہ، غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے لیکن آپ نے اس سے بھی زیادہ جو غنہ کیا، تو بہرحال مجموعی طور پہ ان کی غلطیاں رہیں جس کی وجہ سے ان کو گڈ دیا جائے گا 80 نمبرز۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی آپ کیا کہیں گے؟ سہیل بھائی نے ماشاءاللہ کوشش کی اچھا پڑھنے کی، مگر ان کا جو انداز تھا نا وہ ترتیل والا ایسا محسوس نہیں ہو رہا۔ کوشش کر رہے تھے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور یہ ہے کہ تھوڑا اور اپنے اندر جو ہے ایک بہتری لے کے آئیں، بار بار پریکٹس کریں، پڑھیں، قرآن کرام کو سنیں، پھر ان کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایک انداز بنے گا۔ اور یہ ہے کہ غنّے مد آپ نے تقریباً غنّے تھے یہاں تو آپ نے اچھے کیے، مگر یہ ہے کہ را کی ادائیگی تھوڑی سی وہ اجرون پہ متاثر محسوس ہوئی ہلکی سی، اور غین میں آپ نے کلکلا کیا، غین میں کلکلا نہیں کرتے پیارے بچوں، یہ خیال رکھتے ہیں، لہم مغفرہ نہیں پڑھتے، لہم مغفرہ، ٹھیک ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اس وجہ سے ہم آپ کو دیں گے گڈ، یعنی 80 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی حمزہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی سید حمزہ اتاری نے جو ہے اچھا پڑھنے کی کوشش کی ماشاءاللہ، ہا کی ادائیگی لہم مغفرہ، ہا غائب ہو گیا، لہم مغفرہ، آخر میں تھوڑا ہا واضح کریں نا، واضح کرنا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ غنہ آپ کے متاثر ہیں تقریباً، اور جیم جو ہے نا اویج ہارو، یہ جیم ہوتا ہے چے نہیں، اردو میں چے ہوتا ہے ہمارے ہاں مگر عربی میں چے نہیں ہوتا، تو آپ جب اس کو پڑھیں گے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تو اویجہرو کیا ہے؟ اویج چے جیسی آواز نہ آئے، اس چیز سے آپ نے بچانا ہے اپنے آپ کو، اس وجہ سے آپ کو دیں گے ہم گڈ، یعنی 80 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ الکریم سید حمزہ نے تلاوت اچھی کرنے کی کوشش کی، جیسے قاری صاحب ارشاد فرما رہے ہیں نا کہ جیم کے تعلق سے، جیم کی ادائیگی کے تعلق سے، تو اس کا جو مخرج ہے یہ زبان کا بیچ اور تالو کا بیچ ہے، اگر آپ اس کی پریکٹس کریں اور اسی طرح سے اس کی ادائیگی کریں تو انشاءاللہ پڑھنے میں آپ کو خود بھی لطف آئے گا، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کو گڈ دیا جائے گا 80 نمبرز۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ اختتام ہوا، اب بڑھیں گے راؤنڈ 2 کی جانب۔ Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. راؤنڈ 2 کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ راؤنڈ 2 میں جو ہے وہ بزر راؤنڈ ہے، آپ کی ڈائس کے قریب جو ایک بٹن ہے، اگر آپ کو سوال کا جواب آتا ہے تو آپ نے بٹن کو پریس کرنا ہے، اگر آپ نے بہت اچھے انداز سے تلاوت کی، وہ آیت مبارک پڑھی تو آپ کو 10 نمبر دیے جائیں گے، اور غلطی ہو گئی تو نمبر مائنس بھی ہو جائیں گے۔ جی تیار ہیں؟ جی کو بھی یاد رکھنا ہے آپ نے، جیسے سوال کمپلیٹ ہوگا جی کے بعد آپ نے بزر کو دبانا ہے۔ پہلا سوال، قرآن پاک کی کس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نیک لوگوں کا دوست ہے؟ جی غفران رضا۔ واللہ ولی المتقین۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ 10 میں سے 10 نمبر دیے گئے۔ غفران نے 10 میں سے 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی سوال نمبر 2، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، یہ قرآن پاک کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ جی غفران رضا۔ انہ کان غفارا۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ جی 10 میں سے 10 نمبر مزید غفران بھائی نے حاصل کر لیے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔
غفران نے ماشاءاللہ الکریم 10 میں سے 10 نمبر پھر حاصل کر لیے ہیں۔ سوال نمبر 3، قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ پاک کا یہ فرمان ذکر ہے کہ میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں؟ جی سعد تاری۔ وقلیل من عبادی الشکور۔ ترجمہ کنز العرفان، اور میرے بندوں میں شکر والے کم ہیں۔ ماشاءاللہ سعد بھائی نے 10 میں سے 10 نمبر حاصل کر لیے۔ 10 میں سے 10 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 4، اللہ جسے چاہے عذاب دے، جس پر چاہے رحم کرے، اس بات کا ذکر قرآن پاک کی کس آیت میں ہے؟ جی سید حمزہ۔ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء۔ ترجمہ کنز العرفان، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے۔ دونوں انہوں نے غنے کم کیے، اس وجہ سے 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے۔ جی کا صاحب۔ 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے۔ سوال نمبر 5، قرآن پاک کی وہ آیت سنائیے جس میں فرمایا گیا اللہ پاک لوگوں پر بڑا رحم فرمانے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ جی غفران رضا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ لوگوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ جی غفران رضا نے ماشاءاللہ الکریم ایک مرتبہ پھر 10 میں سے 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ جی ہاں 10 میں سے 10 نمبر مزید مل چکے ہیں انہیں، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 6، قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ پاک کا یہ فرمان ذکر ہے کہ میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں؟ جی سعادت تاری۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ ترجمہ کنز العرفان، میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں۔ جی کر سکتے۔ جی ماشاءاللہ سعد بھائی نے اچھے انداز سے پڑھا، مگر انی میں جو ہے یہ آنی تھوڑا سا حمزہ کو کھنچتا ہوا محسوس ہوا، اس کو تو آپ کلیئر کریں، اور پھر بھی آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سعد کو 10 میں سے 10 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 7، قرآن پاک کی ایک ایسی آیت سنائیے جس میں فرمایا گیا کہ رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جی غفران رضا۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ہم رسولوں کو اسی حال میں بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے ہوتے ہیں۔ جی کر صاحب۔ 10 میں سے 10 نمبر مزید غفران بھائی نے حاصل کر لیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 10 میں سے 10 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ سوال نمبر 8، قرآن پاک کی وہ آیت سنائیے جس میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک مسلمانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جی سعادت تاری۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جی کر صاحب۔ جی ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا، مگر ضاد کی ادائیگی تھوڑا سا ہلکا سا کلکلا محسوس ہوا، اس وجہ 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے۔ آپ کیا کہیں گے؟ ایسا ہی ہے، قلقلہ ضاد میں انہوں نے کیا جہاں نہیں کرنا تھا، جس کی وجہ سے ان کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب بڑھیں گے اسکور بورڈ کی جانب۔ محمد سعد اتاری نے حاصل کیے ہیں 58 نمبرز، غفران رضا اتاری نے حاصل کیے ہیں 80 نمبرز، محمد سہیل اتاری کوئی بھی نمبر حاصل نہیں کر سکے، سید حمزہ اتاری نے حاصل کیے ہیں 19 نمبرز۔ تو اس راؤنڈ میں نمبر 1 پر آئے ہیں غفران رضا اتاری، دوسرے نمبر پر 7، تیسرے نمبر پر حمزہ اور چوتھے پر سہیل۔ ٹھیک ہے جی، چلیں ابھی راؤنڈ 3 اور 4 بھی باقی ہے، دیکھیں گے فائنل اسکور بورڈ کیا بتاتا ہے۔ جی اب شروع کرنے جا رہے ہیں راؤنڈ 3۔ Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. جی پیارے بچوں، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، ایک آیت کا کچھ حصہ سنایا جائے گا اور وہ آیت آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے، پوری سنانی ہے۔ اگر آپ کو وہ آیت آتی ہے تو آپ نے بزر کا بٹن دبانا ہے، اگر نہیں آتی تو آپ بزر کا بٹن نہیں دبائیں گے، لیکن آپ نے آیت صحیح پڑھی تو آپ نمبر حاصل کر سکتے ہیں 10، غلطی ہو گئی کچھ نمبر مائنس کر لیے جائیں گے۔ اگر آپ نے سورت کا نام بتا دیا تو 1 نمبر، پارے کا نام بتا دیا تو 1 نمبر، اور آیت اچھے انداز سے پڑھی کوئی غلطی نہیں ہوئی تو 8 نمبر۔
تو ٹوٹل ہو جائیں گے 10 نمبر. إن تبدوا الصدقات جی غفران. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ماشاء اللہ اچھی کوشش. پارا پارہ 3 سورہ بقرہ. ماشاء اللہ زبردست 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. زبردست زبردست. غفران رضا کو 10 میں سے 10 نمبر دیے جا رہے ہیں. جی دوسری آڈیو سنائیے. فكيف إذا أصابتهم جی فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. جی اچھا پڑھنے کی کوشش کی. پارا نمبر پارہ نمبر 5 سورۃ النساء. زبردست ماشاء اللہ. جی کار صاحب نمبر. جواب درست دے دیا ہے. 10 میں سے 10 نمبر دیے جا رہے ہیں. زبردست. جی ماشاءاللہ اچھے انداز سے پڑھا. تھوڑے غنے مد متاثر رہے پھر بھی ہم 10 میں سے 10 نمبر دیتے. ماشاء اللہ. جی تیسری آڈیو سنائیے. فعقروا الناقة جی 4. فأقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. پارا پارہ 8 سے اعراف. دیکھتے ہیں کتنے نمبر ملے. جی ماشاءاللہ پارہ درست بتایا, صورت بھی درست بتائی, مگر تھوڑی آیت پڑھنے میں انہوں نے عین کی ادائیگی متاثر رہی. وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ, تو عین وَعَتَوْا کا بھی اور عن کا بھی یہاں پر جو ہے دونوں عین آپ کے متاثر ہوئے حمزہ کی طرف گئے. تھوڑا حمزہ عین کی طرف چلا گیا. تو حمزہ جو ہے حمزہ کے مخرج یعنی اس کا مخرج ہے حلق کے نیچے والا حصہ اور عین کا مخرج حلق کے درمیان والا حصہ. تو آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہے, حمزہ کو اس کے مخرج سے رکھنا ہے, تو انشاءاللہ یہ درست ہو جائے گا اور اچھے انداز سے آپ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے آپ کو نمبر دی جائیں گے 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. جی قوف کی ادائیگی مجھے کچھ متاثر محسوس ہوئی کہ قوف کو پر نہیں پڑھا. باقی ماشاءاللہ اچھا پڑھنے کی کوشش کی. آیت نمبر صورت کا نام بھی درست بتایا. 10 میں سے 9 نمبر دیے جا رہے ہیں. چوتھی آڈیو کی جانب بڑھیں گے. ليس على الضعفاء جی کہاں دتاری. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. پارا نمبر پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ. ماشاء اللہ. پارا صورت تو درست ہو گئی. جی کا صاحب. ہمارے محمد سعد اتاری نے جو ہے آیت بہت اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی. لیس علی الضعفاء, اس میں ضاد کی ادائیگی تھوڑی متاثر ہوئی, اور اس کے علاوہ جو ہے ولا علی المرضى, عین کی ادائیگی یہاں پر تھوڑی کمزور محسوس ہوئی. اس وجہ سے آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دیے. سبحان اللہ. کوشش. جی دانش کار صاحب آپ کی جانب. ماشاءاللہ الکریم تلاوت اچھے انداز میں کرنے کی کوشش رہی. تاہم ضاد کی ادائیگی کچھ مجھے متاثر لگی, کیونکہ ضاد حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے, حروف مطبقہ میں سے بھی ہے. اس کو پر پڑھنا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ان کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی دل بڑا رکھیں. 5ویں آڈیو کی جانب بڑھیں گے. وإن أردتم استبدال جی حمزہ. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم ما إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. پارا پارہ 4 سورۃ النساء.
پارہ 4 سورہ نساء، یہ تو درست ہو گیا، آیت کس انداز سے پڑھی؟ جی قاری صاحب. انہوں نے ماشاءاللہ الکریم تلاوت اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کی، جبکہ وہ آتیتم احداہن ہے، یعنی ماں اپنے اضافی اس میں لگا دیا. اسی طرح سے زوج مکان، تو یہاں پہ غنہ کیا جائے گا نا، میم مشدد ہے. تو آپ کی یہ 2 غلطیاں نہیں، اوورآل آپ نے ماشاءاللہ اچھا پڑھنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے آپ کو 10 میں سے 7 نمبر دیے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کی طرف سے قاری صاحب. جی ہاں، انہوں نے وآتیتم احداہن پڑھنا تھا، تو یہاں درمیان میں ماں کا اضافہ کیا، وآتیتم ماں، تو یہاں ماں نہیں ہے پیارے بچے، اور فلا تأخذوہ نہیں ہے، فلا تأخذوا منہ شیئا، یہاں ہاں کی ادائیگی بھی محسوس کی، تو اس وجہ سے آپ کو 10 میں سے 6 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. لا تمدن عينيك جی. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر. پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر. ماشاء اللہ، آیت اچھی پڑھنے کی کوشش کی، تھوڑا سا مد وغیرہ آپ نے چھوڑی، اور ولا تحزن، نون آپ نے یہاں پر ہلایا نا، نون میں کلکلہ نہیں کرنا، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. پھر بھی ہم آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سعد کو 10 میں سے 10 نمبر دیے جا رہے ہیں. جی 7ویں آیت کا کچھ حصہ سنیے. ولا تقربوا مال اليتيم. جی سعد الطاری. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل. ماشاءاللہ. 10 میں سے 10 نمبر مزید حاصل کر چکے ہیں محمد سعد الطاری. زبردست زبردست. جی قاری صاحب. سعد الطاری کو 10 میں سے 10 نمبر دیے جا رہے ہیں. 8ویں آیت کا کچھ حصہ سنانے لگے. ورفعنا فوقهم الطور. جی سعد الطاری. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. پارہ نمبر 6 سورۃ النساء. زبردست زبردست. ماشاءاللہ، آیت اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی، مگر تھوڑی غلطی ہو گئی. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ ہے یا مِنْكُمْ پڑھ دیا انہوں نے، تو یہ غلطی ہوئی. آیت اچھے انداز سے پڑھی، ان کو پھر بھی ہم 10 میں سے 8 نمبر دیں گے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. غلطی تو ان سے ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. تو اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ اختتام ہوا. اب بڑھیں گے اسکور بورڈ کی جانب. جی سعد الطاری نے حاصل کیے ہیں 72 نمبرز. سبحان اللہ. غفران رضا الطاری نے حاصل کیے ہیں 20 نمبرز. محمد سہیل الطاری نے حاصل کیے ہیں 17 نمبرز. سید حمزہ الطاری نے حاصل کیے ہیں 33 نمبرز. سبحان اللہ. اور اب شروع کرنے جا رہے ہیں راؤنڈ 4. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. بیٹا اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، یہاں سے ایک سوال آئے گا، اگر آپ کو سوال کا جواب آتا ہے تو بٹن آپ نے دبانا ہے. اگر جواب درست ہوا، بہت اچھے انداز سے پڑھا، تو آپ 10 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. جی پر دبانا. جی پر. جی تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ورنہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے میرے بچوں، تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. اس آیت سے پڑھنا ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. جی سید حمزہ. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتهم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. جی اچھی پڑھنے کی کوشش ہوئی، لیکن کیا کہیں گے؟ جی تھوڑا سا یہ ہے کہ مد لازم کو زیادہ کھینچنا تھا، اس کو پورا نہیں کیا. یہ جو کاف، تو مد لازم میں تھوڑا اس کو زیادہ کھینچے،
اور مدات میں بھی تھوڑا سا مد متصل منفصل ان میں بھی تھوڑی کمزوری رہی، اور جو مد اصلی ہوتا ہے نا جہاں آپ نے ایک الف کھینچنا وہاں اس کو زیادہ کھینچ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان سے یہ غلطی بھی ہوئی ہے، ما جاءتکم البینات، ما جاءتہم البینات پڑھا، تو اس وجہ سے 10 میں سے انہیں 6 نمبر دیے جائیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی قاری صاحب، یہ چونکہ پہلی حمزہ آیت- سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ ما جاءت کمل کو ما جاءت ہمل پڑھا. اس کے علاوہ کچھ مزید مدات اور غنہ کی ان کی غلطیاں رہیں، جس کی سبب ان کو 10 میں سے 7 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. میں چاہوں گا دوسرا سوال آپ کی جانب سے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى. جی سید حمزہ ماشاء اللہ جوش میں ہیں. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی قاری صاحب کیا کہیں گے؟ جی تھوڑا سا انہوں نے پھر وہی مد متصل کو کم کھینچا اور یأمر بالعدل کو بالعدل لام میں کلکلا ہوا، وینہا نون میں بھی کلکلا ہوا. ان چیزوں سے بچنا ہے، یہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. بغی یا کی ادائیگی بھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اور اچھے انداز سے کرنے کی کوشش کریں. اس وجہ سے آپ کو دیے جائیں گے 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. جی دانش صاحب. جہاں قلقلہ کرنا تھا وہاں نہیں کیا، جہاں نہیں کرنا تھا وہاں کر لیا. جیسے ذی القربا را میں بھی آپ نے قلقلہ کیا. مزید قاری صاحب نے بھی وضاحتیں فرمائی. 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے. جی پیارے بچوں، تیسرا سوال سورہ توبہ کو ذہن میں لے کر آئیے اور سورہ توبہ کے 2 رکوع سے ایک آیت سنانی ہے. جی سعادت طاری. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھی کوشش. ماشاءاللہ اچھے انداز سے پڑھا. عہد میں عین اور ہا کی ادائیگی تھوڑی سی متاثر محسوس ہوئی، مگر اوورآل اچھا پڑھا. 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. زبردست. مجھے کچھ بد منفصل کی ادائیگی متاثر محسوس ہوئی، مگر پھر بھی 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. جی قاری صاحب آپ کی طرف سے سوال ہو جائے. 5ویں پارے کے آخری پاؤ سے 2 آیات سنائیے. جی سید حمزہ زبردست. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. ماشاء اللہ. اچھا، یہ غلطیاں تقریباً جو آپ نے پہلے کی تھیں وہی کی، بلکہ اب کی مرتبہ تو واقعتاً جہاں قلقلہ کرنا تھا وہاں نہیں کیا اور جہاں نہیں کرنا تھا وہاں قلقلہ کیا. جیسے غین ساکن میں آپ نے قلقلہ 2 جگہ پہ کیا، پھر شین میں قلقلہ کیا، اور پھر فقد، تو فقد میں تو قلقلہ کرنا تھا دال ساکن میں، یہاں قلقلہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے آپ کو 10 میں سے 7 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جی ہاں، یہ غلطیاں یہ کلکلے والی ہوئی ہیں کہ جہاں کلکلہ نہیں کرنا وہاں کر دیتے ہیں، جہاں کرنا ہے وہاں چھوڑ دیا. اور فقط ضاد کی ادائیگی آپ نے پر کرنا تو ضاد یہ پر نہیں کیا. پھر آخر میں جو ہے الا شیطان مریدا یا دال ہے مریدا، دال آپ کو موٹا کر دیا آپ نے، تو 10 میں سے آپ کو 6 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. 15ویں پارے کی آخری 2 آیات سنائیے. جی قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. جی ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہمارے غفران بھائی نے، اچھے انداز سے کوشش کی پڑھنے کی. فقتلہ، تو تھوڑا سا قاف کی ادائیگی کلیئر کریں. پھر اچھے انداز سے پڑھا، پھر بھی ہم 10 میں سے آپ کو 9 نمبر دیتے ہیں. 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. ماشاء اللہ. جی قاری صاحب آپ کی طرف سے سوال آ جائے.
8वें पारे के तीसरे रुकू से एक आयत सुनाइए। जी। या मअशरल जिन्नि वल इंसि अलम यअतिकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाति व युनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा क़ालू शहिदना अला अनफुसिना व गर्रतहुमुल हयातुद दुन्या وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. माशाअल्लाह करीम, आयत अच्छे अंदाज में पढ़ने की कोशिश की और माशाअल्लाह सांस भी आपका कमाल है, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। बस ये कि जहाँ जहाँ पे हा की आए तो आपने हा को वाज़ेह करके पढ़ना है, जैसे गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया व शहीदू। तो बहरहाल ओवरऑल आपने अच्छा पढ़ा और मज़ीद इसको बेहतर करें। 10 में से 10 नंबर दिए जा रहे हैं। माशाल्लाह ये हा की अदायगी थोड़ी मुतासिर हुई, इस वजह से जो है 10 में से 9 नंबर दिए जाएंगे। 7वां सवाल 11वें पारे के स्टार्ट से सुनाइए। जी गुफरान। يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما تعملون. جی آیت اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی، مگر آیت کا ایک حصہ آخر میں فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ کنتم چھوڑ دیا، تو اس وجہ سے انہیں 10 میں سے 8 نمبر دیے جائیں گے. جی کا جواب کی طرف سے آیت کا حصہ چھوڑنے کی وجہ سے 10 میں سے 8 نمبر دیے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. جی قاری اجاز صاحب آپ کی طرف سے سوال آ جائے. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ. جی غفران رضا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھے انداز سے پڑھا. 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. ماشاءاللہ 10 میں سے 10 نمبر دیے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جی اب اسکور بورڈ کی طرف بڑھیں گے. محمد سعد اتاری نے حاصل کیے ہیں 329 نمبرز. سبحان اللہ. غفران رضا اتاری نے حاصل کیے ہیں 335 نمبر. سہیل اتاری نے حاصل کیے ہیں 177 نمبرز. سید حمزہ اتاری نے حاصل کیے ہیں 255 نمبرز. سبحان اللہ. یوں آج پہلی پوزیشن حاصل کی ایک مرتبہ پھر ہمارے پیارے بچے غفران رضا اتاری نے، اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد سعد اتاری نے، اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے سید حمزہ اتاری نے، اور چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے پیارے بچے محمد سہیل اتاری نے. ماشاءاللہ غفران رضا اتاری اور محمد سعد اتاری پہنچ چکے ہیں وائس آف قرآن کے فائنل پروگرام میں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور اچھے انداز سے تیاری ٹھیک ہے. جہاں آپ دیگر چیزوں کی تیاری کریں، تلاوت کرنے کی، بزر کی بھی آپ نے تیاری رکھنی ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ آپ پہنچ چکے ہیں سیمی فائنل میں. یہاں تک آنا بھی یہ بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، پیارا پیارا کعبہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس انداز سے امیر علیہ سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیرا. Voice of Quran, 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 voice of Quran.